اعلی حضرت مفتی اعظم حجت الاسلام بریلی تجھے سلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَكْرَهُ أَن يَتَنَفَّلَ بَعْدَ الْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ وَبَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ لِمَا رُوِيَ أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ نَهَى عَنْ ذَلِكَ۔ مسئلہ سنیں، مسئلہ یہ ہے کہ فجر کے بعد سے طلوع آفتاب تک اور عصر کے بعد سے غروب آفتاب تک نوافل پڑھنا مکروہ ہے، نفل کی نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ دلیل ابن عباس کی حدیث پاک، اس میں یہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ مجھے بندگان حق پسندیدہ نے شہادت دی کہ جن میں سے میرے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ عمر ابن خطاب ہیں۔ انہوں نے یہ کہا کہ رسول اللہ نے صبح کے بعد نماز سے منع کیا یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جائے، اور عصر کے بعد منع کیا یہاں تک کہ سورج چھپ جائے۔ اس حدیث کی بنیاد پر ہمارے نزدیک حکم یہ ہے کہ فجر کے بعد نفل پڑھنا مکروہ ہے سورج کے طلوع ہونے تک، اور عصر کے بعد سورج کے غروب ہونے تک۔ البتہ ایک حدیث حضرت عائشہ کی ہے جو اس کے معارض حدیث ہے۔ اس میں یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعتیں نہیں چھوڑتے تھے، نہ پوشیدہ اور نہ علانیہ، 2 رکعتیں نماز صبح سے پہلے اور 2 رکعتیں نماز عصر کے بعد، ان کو آپ نہیں چھوڑتے تھے۔ اور ایک روایت میں یہ ہے کہ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آئے ہوں عصر کے بعد مگر 2 رکعتیں پڑھیں۔ تو ان دونوں حدیثوں سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ عصر کے بعد آپ نے 2 رکعتوں پر التزام کیا اور 2 رکعتیں نماز آپ پڑھتے تھے، حالانکہ حدیث میں یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے اسے منع فرمایا۔ تو جواب یہ ہے کہ عصر کے بعد 2 رکعات آپ کی خصوصیات میں سے تھیں، لہذا آپ کی امت کے لیے ان کی اجازت نہیں ہوگی، نہیں ہوگی، ٹھیک ہے نا۔ اور دلیل اس بات کی یہ ہے کہ ایک مرتبہ ظہر کی نماز کے بعد عبد القیس کے کچھ لوگ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، ان کے ساتھ مشغولیت کی وجہ سے آپ ظہر کے بعد کی 2 رکعتیں نہیں پڑھ سکے تھے، لہذا آپ نے بطور تلافی یہ 2 رکعتیں عصر کے بعد پڑھی تھیں۔ اور آپ کی عادت کریمہ یہ تھی کہ جب آپ کوئی عمل کرتے تو اس پر مداومت فرماتے، اس لیے آپ عصر کے بعد ہمیشہ 2 رکعت پڑھتے رہے اور دوسروں کو ان سے منع فرماتے۔ لہذا عصر کے بعد میں ہمارے نزدیک پڑھنے کا اجازت نہیں ہوگی۔ امام صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ ان 2 وقتوں میں یعنی فجر کے بعد اور عصر کے بعد قضا نمازیں اگر کوئی پڑھنا چاہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، قضا نمازیں پڑھ سکتا ہے، ایسی سجدہ تلاوت کرنے میں کوئی حرج نہیں، نماز جنازہ کے پڑھنے میں کوئی حرج نہیں۔ دلیل سنیں، دلیل یہ ہے کہ فجر اور عصر کے بعد نفل پڑھنے کی کراہت ہے، تو فجر اور عصر کی نماز کی بعد جو کراہت ہے، یہ کراہت اس عصر کی اور فجر کی نماز کی وجہ سے یعنی فرض کی وجہ سے ہے، تاکہ تمام وقت جو فرض کا وقت ہے وہ اسی فرض میں مشغول ہو۔ لہذا چونکہ کراہت حق فرض کی وجہ سے تھی تو حقیقت فرض کے حق میں یہ قرار ظاہر نہیں ہوگی، یعنی فرض کے حق کی وجہ سے کراہت ہے تو نفل کے حق میں تو ظاہر ہوگی، لیکن فرض کے حق میں یہ قرار ظاہر نہیں ہوگی، کیونکہ حقیقت فرض کے ساتھ وقت کو مشغول کرنا اولا ہے بنسبت حق فرض کے ساتھ مشغول کرنے کے۔ اس لیے فرائض کے حق میں اور جو فرائض کے ہم معنی ہیں ان کے حق میں قرار ظاہر نہیں ہوگی۔ فرائض کے ہم معنی جیسے کہ سجدہ تلاوت، ٹھیک ہے نا، لہذا سجدہ تلاوت اس وقت میں کرنا جائز ہوگا، اس لیے کہ لذات یہ واجب ہے، کیونکہ سجدہ تلاوت کا وجوب بندے کے فعل پر موقوف نہیں ہے۔ اب بندے کے فعل پر موقوف کیوں نہیں ہے؟ تلاوت کرتا تبھی تو واجب ہوتا ہے۔ تو سنیں، اس کا جواب یہ ہے کہ دلیل اس کی یہ ہے کہ سجدہ تلاوت جس طرح آیت سجدہ تلاوت کرنے سے واجب ہوتا ہے، اسی طریقے سے
سجدہ تلاوت ایسے سجدہ کو سننے سے بھی واجب ہوتا ہے اگرچہ وہ سننے کا ارادہ نہ کرے، لہذا سجدہ تلاوت واجب لذات ہی ہے، فرائض کے مانند ہے۔ ایسے ہی نماز جنازہ کا معاملہ ہے کہ نماز جنازہ کا وجوب بھی بندے کے فعل پر نہیں ہوتا، فعل سے نہیں ہے، اس لیے نماز جنازہ بھی پڑھنا جائز ہے۔ البتہ فجر کے بعد اور عصر کے بعد اگر نظر کی نماز پڑھنا چاہے تو نظر کی نماز میں کراہت ہے، اس لیے کہ نظر کی نماز جو واجب لذات ہی نہیں ہے، کیونکہ نماز کا جو وجوب ہے نا، یہ نظر کرنے والے کی طرف سے ہے، اس کا سبب نظر کرنے والے کی طرف سے ہے، اس لیے یہ 2 رکعت پڑھنا صحیح نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے طواف کی 2 رکعت نماز پڑھنا بھی اس میں بھی کراہت ہے، کیونکہ فجر اور عصر کے بعد ان کا ادا کرنا بھی مکروہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ 2 رکعتوں کا وجوب طواف کرنے کی وجہ سے ہوا ہے، اور طواف کرنا اس کا اپنا فعل ہے، لہذا ان دونوں وقتوں میں طواف کی 2 رکعتیں بھی پڑھنا صحیح نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اس نماز کو پڑھنا بھی صحیح نہیں ہے، وہ بھی مکروہ ہے کہ جس نماز کو اس نے شروع کرنے کے بعد فاسد کر دیا، مثلا نفل نماز کو شروع کیا اور پھر فاسد کر دیا، تو اگر فجر یا عصر کے بعد اس کی قضا کرنا چاہے تو یہ مکروہ ہے، اس لیے کہ یہ نماز بھی واجب لذات ہی نہیں ہے، بلکہ جو نماز شروع کر کے فاسد کر دی جائے اس کو بطلان سے بچانے کے لیے اس کی قضا واجب ہوتی ہے۔ دیکھیں ترجمہ دیکھیں، وَيَكْرَهُ أَن يَتَنَفَّلَ بَعْدَ الْفَجْرِ، اور مکروہ ہے کہ فجر کے بعد وہ نفل پڑھ لے، حتیٰ تطلع الشمس، یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جائے، اور عصر کے بعد پڑھے یہاں تک کہ سورج غروب ہو جائے۔ اس کی وجہ سے جو روایت کیا انہ علیہ السلام نہا عن ذلک، کہ اللہ کے رسول نے اس سے منع فرمایا۔ ولا بأس بأن يصلي في هذين الوقتين الفوائد، اور کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ پڑھے ان دونوں وقتوں میں فوت شدہ نمازیں، ويسجد للتلاوت، اور سجدہ تلاوت کرے، ويصلي على الجنازہ، اور جنازے پر نماز پڑھے، لأن الكراهة كانت لحق الفرض، اس لیے کہ کراہت حق فرض کی وجہ سے تھی، ليصير الوقت كالمشغول به، تاکہ وقت مشغول به کے مثل ہو جائے، لا لمعنى، ایسے کسی معنی کی وجہ سے نہیں جو وقت میں پایا جائے۔ فلم تظہر فی حق الفرائض، تو یہ کراہت ظاہر نہیں ہوگی فرائض کے حق میں، وفیما، اور ان میں وجب لعینہ، جو واجب لعینہ ہی ہے جیسے کہ سجدہ تلاوت، وظہر فی حق المنظور، ہاں کراہت ظاہر ہوگی منظور کے حق میں، لأنہ تعلق وجوبہ بالسبب من جہتہ، اس لیے کہ نظر کا وجوب متعلق ہے ایسے سبب سے جو بندی کی طرف سے ہے۔ وفی حق رکعتی طواف، اور کراہت ظاہر ہوگی طواف کی 2 رکعتوں میں، وفی الذی، اور اس نماز میں شرع فیہ، جس کو شروع کیا پھر اس کو فاسد کر دیا، یعنی نفل نماز، لأن الوجوب لغیرہ، اس لیے کہ وجوب یہاں بھی لغیرہ ہے، اور وہ ہے کیا، وہ ختم الطواف، وہ طواف کا ختم کرنا اس کے اپنے فعل سے ہے، وہ صیانۃ المؤدى عن البطلان، اور مؤدہ کو بطلان سے بچانے کے لیے، اس وجہ سے یہ واجب لغیرہ ہے۔ وَيَكْرَهُ أَن يَتَنَفَّلَ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ بِأَكْثَرٍ مِّن رَكَعَتَيِ الْفَجْرِ، سنیں ایسے ہی فرماتے ہیں کہ طلوع فجر کے بعد بھی فجر کی 2 رکعت سنتوں کے علاوہ نماز پڑھنا یہ مکروہ ہے، یعنی طلوع فجر جب ہو گئی تو اب فجر کی جو 2 رکعت سنت ہیں ان کو تو پڑھا جائے گا، لیکن اس کے علاوہ نوافل پڑھنا مکروہ ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 2 رکعتوں پر زیادہ نہیں کیا، باوجود اس کے کہ آپ نماز کے بہت شوقین تھے، لیکن عصر فجر کی 2 رکعت سنت کے علاوہ آپ نہیں پڑھتے تھے، اس لیے اس کے علاوہ نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ وَيَكْرَهُ أَن يَتَنَفَّلَ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ، اور مکروہ ہے کہ نفل پڑھے طلوع فجر کے بعد فجر کی 2 رکعتوں سے زیادہ، لأن علیہ السلام لم یزد علیہما، اس لیے کہ اللہ کے رسول نے ان پر زیادتی نہیں کی، مع حرصہ علی الصلاۃ، نماز پر شوقین ہونے کے باوجود۔ ولا يتنفل بعد الغروب، اور غروب کے بعد نفل نہ پڑھے فرض سے پہلے، یعنی سورج اگر غروب ہو گیا تو سورج غروب ہونے کے بعد مغرب کے فرض پڑھنے سے پہلے نفل نماز نہ پڑھے، اس لیے کہ اگر نفل نماز پڑھے گا تو مغرب کی نماز میں تاخیر ہوگی، جبکہ تاخیر کرنا مکروہ ہے۔ ولا يتنفل بعد الغروب قبل الفرض، اور نفل نہ پڑھے غروب کے بعد فرض سے پہلے، لما فيه من تاخیر المغرب، اس وجہ سے جو اس میں مغربی ہیں تاخیر ہے۔ ولا اذا خرج الامام، اور نہ نفل نماز پڑھے اس وقت میں کہ جب امام نکلے خطبے کے لیے یوم جمعہ کے دن، الى ان يفرغ من خطبتی، یہاں تک کہ وہ اپنے خطبے سے فارغ ہو جائے، لما فيه من الاشتغال عن استماع الخطبہ، اس لیے کہ اس میں خطبے کے سننے سے مشغول ہونا ہے، اور خطبے کا سننا واجب ہے، اس لیے امام کے خطبے کے نکلنے کے وقت میں، خطبہ پڑھنے کے وقت میں بھی نفل نماز پڑھنا جائے، مکروہ ہے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ یہاں تک یہ بیان مکمل ہوا، اب یہاں سے آگے باب الاذان
اس کا ذکر شروع ہوگا.